جناب احمد سجاد جھنڈوی صاحب، انہوں کے بعد استاد اللہ کریم قاری القصائد ذاکر اہل بیت جاؤ حسین جھنڈوی صاحب جو کہ تشریف فرمان ہیں، اختتام فرمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنوں تے لعنت، وہ آواز بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ آپ کو مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک۔ کہ کون عباس، کہ کون ابواب الحوائج، کون مشق سکینہ، سنیے علمدار حسینی، تاجدار وفا، آفتاب کربلا، دعائے جناب سیدہ، دل کا شباب، علی کا شیر، حسین کا دل، فرزند فاطمہ، یادگار حمزہ، ام البنین کی ڈاری، ام البنین کا چاند، ناصر ایمان، پیاسے بچوں کا سہارا، پیاسے بچوں کا سہارا، حسینی فوج کا سپہ سالار، ثانیہ جعفر تیار، سقائے اہل بیت اطہار، وفاؤں کی دنیا، تمناؤں کا مرکز، زینت لشکر حسین، زینت لشکر حسین۔ قبر بنی ہاشم کہ موجے آب رواں پیاس نہیں بن سکتا، سنگریزہ کبھی الماس نہیں بن سکتا، کہ کر کے تحلیق کے علمدار کو خالق نے کہا کہ اب کوئی دوسرا عباس نہیں بن سکتا۔ یہ علم پاک رسالت کا ثمر لگتا ہے، آل عمران کے گلشن کا شجر لگتا ہے۔ اب اس کی عظمت میں زمانے کو بتاؤں کیسے کہ وہ وضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن اور عقل و شعور چھوٹ گیا۔ اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ہی ٹوٹ گیا۔ یا علی کہہ کے لکھا حضرت عباس کا نام، یا علی کہہ کے لکھا حضرت عباس کا نام، خود قلم جو مٹھا لکھ کے وفادار کا نام۔ ارے میں نے تو اس کو سیاہی سے لکھا تھا لیکن خود بخود روشنی دینے لگا عباس کا نام۔ حسین کیا ہے، حسین کیا ہے جس کے تراجے جوہری ہرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے، جس کے اسم گرامی کے اجاز سے ہر ولی ہر صحیح کی مصیبت ٹلے، جس کے پیروں سے لپٹی ہوئی دھول کو اپنے چہرے پر ابن مظاہر ملے، جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک کی مشیرت چلے، اور نوکری جس کے در کی سلمان کرے، جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو، ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہ خدا، جس کے خدمت گزاروں میں عباس ہو۔ کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر، کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر، دین بند ہے جیسے درود کے اندر، علی کے نام کا نعرہ وہی لگاتا ہے، حلال خون ہے جس کے وجود کے اندر۔ حیدری جیو چٹھا صاحب، واہ 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 واہ۔ جناب دا سامنے نہایت واجب الاحترام شاعر آل عمران جناب احمد سجاد جھنڈوی صاحب اپنے مخصوص انداز دے وچ بادشاہ دی عزت شان فضیلت بیان فرمان دے، اور انہوں تے فوراً بعد قاری القصائد استاد اللہ کریم ذاکری دنیا دا بہت پیارا نام
شہر آل عمران جناب اعجاز حسین جنوی صاحب وہ خطاب فرمان نے، اور انہوں نے فوراً بعد قاری القصائد شہر آل عمران یاسر غفار آف راول پنڈی خطاب فرمان۔ عظیم عبادت ہے، صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ کافی حضرات تشریف فرما ہے، صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، کچھ شکر کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء، سخن گزار منبر صدونی سرور مطلبی من حب نبی در الوطا، مہر برز انما شہ سوار لافتہ، پیشوا انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی، سید الاوصیاء اماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی، خیر المومنین امام المتقین اول العابدین اسد الزاہدین زین المواحدین حبن اللہ المتین لنگر آسمان و زمین، عین اللہ نور اللہ وجہ اللہ باب اللہ سر اللہ سیف اللہ عبد اللہ صد اللہ الغالب، آغا جانم علی ابن ابی طالب، صلوات بلند آواز۔ آپ کے چھڑے بادشاہ کا فرمان ہے، چھڑے بادشاہ فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم۔ مولا فرماتے ہیں ہماری ذات پہ بلند آواز سے اور کھلے دل سے صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے۔ اگر تھکے نہیں ہیں تو صلوات ایک اور مولا حسین کی ذات پہ بلند آواز۔ بسم اللہ سے تذکر رہیں، ساتھ سلامت رہیں، صداباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ ہمارا خالق اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ شکلین شاہ جی کے رزق میں مولا اضافہ فرمائیں۔ ان کے جتنے بھی مرحومین خصوصی بزرگ ہمارے لال شاہ جی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرما، بے شک ان کے درجات بلند ہیں، مولا کے زدار تھی، اور جو زدار جو دعائیں اپنے دل میں لے کر آئے ہیں، مالک سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام فرش پہ رہنے والوں کو عرش پہ بیٹھنا مبارک ہو، اور دعا ہے کہ مولا ایسی انگنت خوشیاں انگنت بہاریں اب سب کے نصیب فرمائیں۔ بالکل ذاکری دعویٰ نہیں، طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، گھر ہے میرا، آنا بہت ضروری تھا، بس ذاکروں کی فہرست میں چھوٹا سا نام بالکل اس طریقے سے لکھوانا ہے جیسے بازار مصر میں یوسف کے خریداروں میں کسی بوڑھی عورت نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ کوشش کرنا جلدی جلدی میرے ساتھ مزاج ملا لینا، لطف بڑا ہے کہ جناب کو اگر آپ نے میرے ساتھ دل لگا لیا تو، لیکن چلنا میرے مزاج کے مطابق ہے۔ 4 مصرے پڑھتے ہیں، نوکری کا آغاز کرتے ہیں، پھر جیسا جناب کا مزاج ہوا نوکری بھی ویسی ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں وہ لاکھ چھپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے۔ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی نجم بھائی، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے، ہر بندہ ہر بات کا خریدار نہیں ہوتا۔ اگر خریدار بننا چاہتے ہیں میری باتوں سے، قیمت میں حلالیوں سے موالیوں سے زیادہ نہیں مانگ رہا، ہر رضدار دل سے دعا کر دینا تو وہ دعا میرے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، کون کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں نے کہا وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید، دور قریب شہزادار اگر چل کے جشن میں آگے ہو نا تو ہاتھ اٹھانا، تمہیں مولا سے خیرات لے کر دیتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے، اور جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے۔ یہ جو ہاتھ پھیل رہے ہیں خاص عاشق ہے میرے مرشد حسین کے، چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، ہاتھ اونچے بولو حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ان ہاتھوں پہ مولا حسین بادشاہ خیرات رکھے۔ جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے، وہ شخص باپ بھی ہو تو۔ اتنا بلند آپ کا عقیدہ ہے، اتنا بلند آپ کا معیار سماعت ہے، آپ سے گزارش کروں گا تھوڑا سا معیار سماعت اور بلند کریں تو 4 مصرے اور آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کرم کی دنیا سجانے حسین آئے ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہے، جس بندے کو بات کی سمجھ آئے پھر داد اور دعا میرا حق ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کرم کی دنیا سجانے، بزرگوں آپ دعا فرمائیں گے، کرم کی دنیا سجانے حسین آئے ہیں۔ حسین کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کرم کی دنیا سجانے حسین آئے ہیں،
खुद ही है क्या ये बताने हुसैन आए हैं, इन्हीं के दर से बका का यकीन मिलता है, उमैया नस्ल मिटाने हुसैन आए हैं। जियो, ये है जस्सुगी का मयार। आपका बोलना दुआ बन गया मेरे लिए, जितने इज़्ज़तदार बैठे हो, जेड़े बोल सकते हो एक बारी ऊंचा बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। खुद ही है, मैं बिस्मिल्लाह मैं लखवरी आखा, खुद ही है क्या ये बताने हुसैन आए हैं, इन्हीं के दर से बका का यकीन मिलता है, उमैया नस्ल मिटाने हुसैन आए हैं। बात समझ आ रही है? लुत्फ आ रहा है जी? पीछे वाले जो बाप बैठे हैं, नौकरी पसंद आ रही है? शहीद अल्लामा नासिर अब्बास का फरमान है, वो फरमाते थे जश्न में आके हाथ वही उठाते जिसे हुसैन की अम्मा खैरात दे। अब जिसे हुसैन बादशाह की अम्मा खैरात देगी उसके हाथ बुलंद होते मुझे नजर आ जाएंगे। खुद ही है क्या ये बताने हुसैन आए हैं, इन्हीं के दर से बका का यकीन मिलता है, उमैया नस्ल मिटाने हुसैन आए हैं। 3 शबानुल मुअज़्ज़म 10,000 फरिश्तों का कबीला उतरे हुसैन बादशाह की ज़ियारत के लिए। 10,000 फरिश्ते नहीं भाईजान, 10,000 फरिश्तों के कबीले। एक कबीले में होते हैं 10 लाख फरिश्ते। अब खुद अंदाज़ा लगाओ 10,000 फरिश्तों के कबीलों में कितने फरिश्ते होंगे। 10,000 फरिश्तों का कबीला उतरा हुसैन बादशाह की ज़ियारत के लिए। आए बिस्मिल्लाह, 10,000 फरिश्तों का कबीला ज़मीन पे उतरा हुसैन बादशाह की ज़ियारत के लिए। जो अर्श पे बचे हुए फरिश्ते थे ना, जो बचे हुए मलाइक थे, अल्लाह ने इनको इकट्ठा किया, नबियों को इकट्ठा किया। अल्लाह ने कहा वो देखो नीचे मंजर कितना हसीन है। अल्लाह अकबर, ये मयार है आपका, ऐसे ही बोलते रहे तो मैं सलाम करता रहूँगा आपको। वो नीचे देखो मंजर कितना हसीन है। फरिश्तों ने देखा, अंबिया ने देखा, बड़ा हसीन मंजर है। हाथ बांध के कहने लगे परवरदिगार, इससे हसीन मंजर हमने आज तक देखा ही नहीं, इससे खूबसूरत मंजर हमें देखना नसीब हुआ ही नहीं, इससे खूबसूरत मंजर हमने देखा ही नहीं। ज़ाते तौहीद में माजरा क्या है, ये माहौल कैसा बना हुआ है, नीचे इतना खूबसूरत मंजर क्यों है। अल्लाह मुखातिब होकर कह रहा है ज़मीन पे जन्नत सजी हुई है, जश्न मवाली मना रहे हैं। अल्लाह अकबर। अगर कलम की मेहनत पसंद है तो दाद और दुआ नौकर का हक है। ज़ाते तौहीद मुखातिब होकर कह रही है तुम देख नहीं सकते इससे हसीन मंजर, उसकी वजह क्या है, ज़मीन पे जन्नत सजी हुई है, जश्न मवाली मना रहे हैं, सितम की बस्ती उजड़ चुकी है, हुसैन दुनिया में आ रहे। अल्लाह अकबर, ये मयार है शिया कौम का, जिसका फेवरेट ही एक बारी उच्चा चावे अली दा ना हैदरी। ज़ाते तौहीद मुखातिब होकर कह रही है बड़ा खूबसूरत मंजर है, इससे ज्यादा तुम देख ही नहीं सकते, उसकी वजह यह है सितम की बस्ती उजड़ चुकी है, हुसैन दुनिया में आ रहे हैं, ज़मीन पे जन्नत सजी हुई है, जश्न मवाली मना रहे हैं, सितम की बस्ती उजड़ चुकी है, हुसैन दुनिया में आ रहे हैं। ज़ाते तौहीद कहती है फरिश्तों को इससे पर मिलेंगे तभी तो झूला झुला रहे हैं, फरिश्तों को इससे पर मिलेंगे तभी तो झूला झुला रहे हैं। उमैया नस्लें उजाड़ देगा, आए बिस्मिल्लाह जाजी दुआ फरमाएंगे, उमैया नस्लें उजाड़ देगा, अभी से तेवर बता रहे हैं। ज़ाते तौहीद कहती है इसे पहचानो, इसका नाम है हुसैन, ये बात याद रखना, जो आया इसके मुकाबले में पलीद इब्ने पलीद होगा, जो बुग़्ज़ रखेगा इसका दिल में यज़ीद इब्ने यज़ीद होगा। अल्लाह अकबर, सारे बोलो हैदर हैदर हैदर। मौला आपको सलामत। बिस्मिल्लाह जी, मैं नौकर हो गया। बिस्मिल्लाह जनाब, सलाम कर रहा हूँ, दोनों हाथों से अहमद सियाह जनवी आपको सलाम कर। जो आया इसके मुकाबले में पलीद इब्ने पलीद होगा, जो बुग़्ज़ रखेगा इसका दिल में यज़ीद इब्ने यज़ीद होगा, जो बुग़्ज़ रखेगा इसका दिल में यज़ीद इब्ने यज़ीद होगा। ये हाथ मान के गुजारिश कर रहा हूँ, अगर जश्न में ज़िक्र हुसैन में आ जाते हो ना तो शुक्र अदा किया करो कि मौला हमें तुमने वसीयत दी, आपने हमें तौफीक दी कि हम आपके ज़िक्र में आ गए। आज ये ज़िक्र नसीब हो रहा है, कल शायद ना हो। शुक्र किया करें हर सांस के साथ। ये ज़िक्र हुसैन आम जगह नहीं, बड़ी तसल्ली के साथ आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाना है। अफरा तफरी का दौर है चाचू जी, अफरा तफरी के इस दौर में नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर बंदा परेशान है। झूठ के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत। आप सलामत रहे, आप सबसे पहले पहुंचे हैं, बड़े अच्छे लगे हैं आप मुझे। अफरा तफरी के इस दौर में झूठ के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत, जिस सच्चाई के जजीरे पे आके सुकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन कहते हैं, उसे ज़िक्र हुसैन कहते हैं। बिस्मिल्लाह, नौकर हो गया आपका। क्या मयार है शिया कौम का? हद कर दिया आपने बोलने की, मुझे मेरी कीमत दे दी आपने, मुझे यकीन हो गया आप जाकिर को नहीं आप ज़िक्र को सुनते हैं। जिस सच्चाई के जजीरे पे आके इंसानियत अपने दिल में सुकून महसूस करे उसे ज़िक्र हुसैन कहते हैं। ये ज़िक्र मजलिस हुसैन के बार के नाते नहीं होती, ततहीर मासूमीन के पहरे होते हैं।
یہ جو آپ گھر سے چل کر آئے ہیں، آپ قالین دری یا کسی صف پر نہیں بیٹھے، آپ عرش پہ آ کے تخت نشین ہوتے ہیں۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کون کون بیٹے کو دعا دے گا، پتہ نہیں کون کون سا بندہ سر مار کے چلا جائے گا، لیکن جس بندے کو بات کی سمجھ آئے ہاتھ اٹھانا واجب ہے۔ یہ جشن حسین ہے، یہ ذکر شبیر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہاں پہ سارے انبیاء ہیں، یہاں پہ سارے معصومین ہیں۔ تم بیٹھے ہو تو غازی عباس کے پہرے سے، تم اٹھو گے تو حسین کی نظر سے۔ کیا کہنے حسین ابن علی تیری اس مجلس شبیر کے کہ ابلیس نماز میں آ جاتا ہے، ذکر حسین میں نہیں آتا۔ اب بولیں یہ معیار ہے جس وقی کا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، میں نوکر ہو گیا۔ سارے بولو حیدری، اللہ اکبر۔ جڑے کلندر دے نوکر بیٹھے ایک باری اچھا بولو علی لال کلندر۔ علی چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں کہ ابلیس نماز میں آ جاتا ہے، ذکر حسین میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ کون سمجھ سکتا ہے حسین کو؟ پتہ نہیں کیا ہے میرا مرشد حسین، پتہ نہیں کس منزل پہ فائز ہے میرا مرشد حسین، اور کیا کہنے میرے مرشد حسین تیرے۔ جیت تو اسی وقت گیا تھا نجم بھائی جب حسین کو نام ماننے والے مورخ نے چاچا ثقلین شاہ جی جب کربلا کو لکھا، اس نے صفین کو جنگ لکھا، اس نے خیبر کو جنگ لکھا، اس نے خندق کو جنگ لکھا، اس نے احد کو جنگ لکھا، بدر کو جنگ لکھا، جمل کو جنگ لکھا، لیکن اس نے کربلا کو جنگ نہیں لکھا، کربلا کو واقعہ کربلا لکھا۔ اب جو بولے انہیں میں سلام کہہ رہا ہوں، جو جوان نہیں پہنچے میری انگلی تھامو میں آپ کو چلنے کے فن سکھاؤں۔ اس نے کربلا کو جنگ نہیں لکھا، کربلا کو واقع کربلا لکھا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین بادشاہ نے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں آ کے جنگ کے اصول ہی بدل کے رکھ دیے تھے۔ کربلا سے پہلے جنگ کے اصول یہ ہوتے تھے، زیادہ جیت جاتے تھے، تھوڑے ہار جاتے تھے، نیزے سلامت رہتے تھے، سینے چھنی ہو جاتے تھے، لیکن حسین بادشاہ نے بسم اللہ ایک صلوات پڑھیں مل کے بلند آواز۔ اللہم صلی بسم اللہ۔ مولا سلامت رکھے، سارے دعا کریں کہ مولا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ جن کا آپ کو انتظار تھا وہ آگے، بس ان کے ہوتے ہوئے اب میرا پڑھنا تو سورج کو موم بتی دکھانے والی بات ہی ہے نا، بس یہ میں گیا، تھوڑا سا صبر کرنا، تھوڑا سا مجھے برداشت کرنا۔ کیوں؟ اس نے کربلا کو جنگ نہیں لکھا، واقع کربلا لکھا۔ اب تیار ہونا، تگڑے ہونا، سانس لے لینا، پھیپھڑے کو دم دے لینا۔ آپ کو سانس لینے کا موقع دے رہا ہوں، دعات آگے جا کے لینی ہے میں نے آپ سے۔ کربلا کو جنگ نہیں لکھا، کربلا کو واقع کربلا لکھا۔ کربلا سے پہلے جنگ کے اصول یہ ہوتے تھے، زیادہ جیت جاتے تھے، تھوڑے ہار جاتے تھے، نیزے سلامت رہتے تھے، سینے چھلی ہو جاتے تھے، لیکن حسین بادشاہ نے، علی کے شیر نے، زہرا کے جگر گوشے نے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں آ کے جنگ کے اصول اس طرح سے بدل کے رکھ دیے۔ حسین نے بتا دیا، تھوڑے جیت گئے، زیادہ ہار گئے، پانی ہار گیا، پیاس جیت گئی، پتھر ہار گئے، بدن جیت گئے۔ حسین نے کہا وہ لاکھوں لے کر آیا تھا، میں 72 چن کے گیا تھا، وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے، وہاں کھینچ کھینچ کے لایا جا رہا تھا، ادھر چراغ بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا، وہاں آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، ادھر جانے کو کوئی تیار نہیں تھا، وہاں 9 لاکھ میں ہر کوئی کہہ رہا تھا کل میں زندہ بچ جاؤں گا، کل میں پھر اپنے بچوں کے پاس واپس چلا جاؤں گا، لیکن حسین کے 72 صحابیوں میں ہر کوئی کہہ رہا تھا کل سب سے پہلے میں میدان میں جاؤں گا، کل میرا خون اسلام کے کام آ جائے گا۔ حسین فرماتے ہیں مجھے نہ ماننے والا مورخ بھی جب کربلا کو لکھے گا تو یہ لکھنے پر مجبور ہو جائے گا، ادھر سے میرا اکبر نکلا تھا، ادھر سے 20,000 بھاگ گئے، ادھر سے میرا قاسم نکلا تھا، ادھر سے 50,000 بھاگ گئے، ادھر سے میرا غازی نکلا تھا، ادھر سے 80,000 بھاگ گئے۔ حسین نے کہا مورخ لکھے گا وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے تھے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ یہ جو ہاتھ پھیل رہے ہیں ہاتھ نہیں کشکول ہے حسین کی بارگاہ میں۔ وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں حیدری، وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ لائف چل رہی ہے، زمانہ مجھے دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کون کون موبائل اٹھا کے کمپیوٹر آن کر کے مجھے سن رہا ہوگا، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، حسین کا تعلق غیرت سے ہے۔ غیرت مندوں کا امام ہے میرا مرشد حسین۔ کون کون مجھے دیکھ رہا ہے مجھے نہیں پتا، ساری دنیا میں میرا پیغام نوٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسی بات ممبر پہ کیوں نہ کروں جو ثابت نہ کر سکوں۔ آج مولوی مسجد کے محراب میں بیٹھ کے کہتا ہے یزید اور حسین کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کہتا 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ اچھا تو کہتا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، لیکن جو بچے بیٹھے ہیں آگے ان کو تعارف بھی تو کرانا نا، وہ 2 شہزادے کیسے تھے؟
تیرا شام والا شہزادہ کیسا تھا، میرا مدینے والا کیسا تھا؟ شام والے کے پاس کیا تھا، مدینے والے کے پاس کیا تھا؟ فرنٹ والوں پہ ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے، آپ تھوڑا تھوڑا زیادہ بولا کریں۔ شام والے کے پاس کیا تھا اور مدینے والے کے پاس کیا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں شام والا تیرا اپنی دادی کی جرت کو لے کر چلا، میرا مدینے والا اپنی دادی کی طہارت کو لے کر چلا۔ ان باتوں پہ بولا کرے سرکار، آپ سلامت رہے۔ شام والا اپنی دادی کی جرت کو لے کر چلا، چاچو ثقلین شاہ جی مدینے والا اپنی دادی کی طہارت کو لے کر چلا، شام والا اپنے دادے کے لالچ کو لے کر چلا، میرا مدینے والا اپنے دادے کی سخاوت کو لے کر چلا۔ اب توجہ کرنا، شام والا بڑوں بڑوں کو لے کر آیا، میرا مدینے والا چھوٹوں چھوٹوں کو لے کر آیا۔ جو کام تیرے شام والے کے بڑوں کو بہت بڑے لگے، وہ کام میرے مدینے والے کے چھوٹوں کو بہت چھوٹے لگے۔ اور تیرا شام کا شہزادہ اتنا بزدل تھا، اتنا بغیرت تھا، اس نے کم از کم 36 ملکوں میں خط لکھا تھا، میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو، میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو، میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو۔ اتنا بہادر اور دلیر تھا تیرا میرا مرشد حسین، اس کے پاس جو 72 تھے انہیں بھی چراغ بجھا بجھا کے کہتا رہا، جس نے جانا ہے جاؤ، جس نے جانا ہے جاؤ، جس نے جانا ہے جاؤ۔ اللہ اکبر، اس کے پاس جو 72 تھے انہیں بھی چراغ بجھا کے کہتا رہا، جس نے جانا ہے جاؤ، جس نے جانا ہے جاؤ۔ بات بڑھتی جا رہی ہے، داد تھوڑی ہوتی جا رہی ہے۔ جس سے زبانوں پہ میرے مرشد علی کی مہر ہے وہ آٹومیٹکلی بولیں گی، مجھے داد دیں گی اور دعا دیں گی، کیونکہ علی بادشاہ آپ کے ہاتھوں پہ خیرات رکھیں گے جو ہاتھ بلند ہو کے میرے مرشد علی کو سلام کریں گے۔ شور مچا ہوئے زمانے میں کیسا طبقہ ممبروں پر آ گیا جو کہتے ہیں ایک آنسو عشق حسین میں آ جائے اور اس میں جنت لیتے ہیں۔ بولنا سرکار، تھوڑا تھوڑا بولنا اگر میرا حق بن جائے تو۔ کیسے طبقہ ممبروں پر آ گیا، کیسے لوگ ممبروں پر آ گئے جو ایک آنسو کے عوض جنت لیتے ہیں۔ میں تو ہاتھ باندھ کے کہوں گا نا، میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا سرکار یہ لڑائی آپ کی مجھ سے نہیں بنتی، یہ لڑائی ان حسین کے عزاداروں سے نہیں بنتی، یہ لڑائی حسین کے ماتمی سے نہیں بنتی، یہ لڑائی حسین کے زنجیر زن سے نہیں بنتی، یہ لڑائی حسین کے کما زن سے نہیں بنتی، یہ لڑائی حسین کے ذاکر سے ان عزاداروں سے بنتی نہیں، یہ لڑائی اس تاجر سے لڑ جو اتنی سستی بیچ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ لڑائی اس تاجر سے لڑ جو اتنی سستی جنت بیچ رہا ہے۔ اب مثال سے آپ کو سمجھاؤں، بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے کا ہوگا؟ 300-400 کا ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ مجھ میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا احمد سجن بھی 400 کا رومال ہے، میں تجھے 1000 دیتا ہوں، رومال مجھے دے دے۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار میں دعا دیتا ہوں، یہ رومال نہیں دیتا ہوں۔ پھر سے ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا احمد جھنڈوی اس نے 1000 کہا، چل میں تجھے 10,000 دیتا ہوں، رومال مجھے دے دے۔ میں نے کہا سرکار میرا موڈ ہی نہیں، میرا مزاج ہی نہیں، یہ میری ملکیت ہے، بیچنا نہیں چاہتا، کیوں بیچوں؟ پھر سے ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا اس نے تجھے 1000 کا ہے، اس نے 10,000 کا ہے، چل میں تجھے 1,00,000 دیتا ہوں، رومال مجھے دے دے۔ میں نے کہا سرکار میں مالک کو رومال کا انکار کر چکا ہوں، بیچنا نہیں چاہتا، کیوں بیچوں؟ پھر سے ایک بندہ اٹھا، اتنے میرے سردار بیٹھے، بولی لگنا شروع ہوگی رومال کی۔ اٹھ کے کہنے لگا اس نے 1,00,000 کا ہے، چل میں تجھے 10,00,000 دیتا ہوں، رومال مجھے دے۔ میں نے کہا سرکار میں انکار کر چکا ہوں، رومال بیچنا نہیں چاہتا، کیوں بیچوں؟ لیکن اسی وقت مجمع سے ایک ملنگ اٹھا، جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا، کہتے ہیں احمد شاہ جھنڈوی نظر اللہ نیاز امام حسین، دینے بھی 10 روپے ہیں، رومال بھی لینا ہے۔ آپ بولنا سرکار جس کو بات کی سمجھ آ جائے۔ اس نے کہا 10 روپے دوں گا احمد، رومال بھی لوں گا۔ میں نے 10 روپے ملنگ سے لیے، چومے، جیب میں ڈالے، رومال اسے دے دیا۔ بہر گیا، بندے مجھ سے لڑنے لگے، ہو کیسا بندہ ہے تو، ساڑھے نال مک کے جا، سانو 10 لاکھ چ نہیں دیتا، انہوں 10 روپے چ دیتا، کیوں بھائی؟ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار یہ لڑائی آپ کی مجھ سے بنتی نہیں، معاشرتی اعتبار سے نہیں بنتی، فقہی لحاظ سے نہیں بنتی، قانونی لحاظ سے نہیں بنتی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں بنتی؟ میں نے کہا سرکار میں ہوں اس رومال کا مالک، میری مرضی 10 لاکھ میں نہ دوں، میری مرضی 10 روپے میں دے دوں، میری مرضی 10 لاکھ میں نہ دوں، میری مرضی 10 روپے میں دے دوں، جناب مجھ سے لڑ ہی نہیں سکتے۔ بس دارو اتنی ساری بات ہے جو آج تک دنیا والوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور جنت کا خالق اللہ ہے، مالک حسین ہے۔ اب حسین کی مرضی 1000 رکعت میں نہ دے، قتول کے بیٹے کی مرضی ہے، کاسو میں جنت دے دوں، بولنے والا کون ہوتا ہے؟ جڑے بول سکتے ہیں چنگی ماما دے پتر ہاتھ سے حیدری۔ صدات امام